فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو صبح ہوتے ہی صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا تعاقب شروع کیا۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب وہ دونوں جو ہیں جمعیتیں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، یہ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ وہ ادھر سے فرعون کا لشکر قریب آیا چاہتا ہے، اور فرعون لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جا رہے ہیں۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ مجھے راستہ دے گا، میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ یہ بالکل اسی طرح کی آیت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا جب کہ آپ غار ثور میں تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فاوحینا الی موسیٰ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ کو، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اپنے اس عصا سے ضرب لگاؤ سمندر پر، فانفلق، تو وہ پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم، تو ہر ایک پھانک جو تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے ایک بڑا پہاڑ، بڑی چٹان۔ اب یہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں جس کے بعد کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مد و جزر کا کہنا، اس میں کسی تعویل نہیں، مد و جزر میں کبھی بھی کوئی چٹان کی طرح کھڑا نہیں ہوتا سمندر، یا وہ الفاظ ہیں کہ جن میں کسی طرح بھی، اسی لیے یہ جو آیا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر وہ تعویل ممکن نہیں ہے اس طرح کی۔ اب ڈھیٹ ہو کر آدمی جو چاہے بک دے وہ تو بات دوسری ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ فانفلق، فلق کہتے ہیں پھٹنے کو، پھٹ جانا، اور بد و جدر میں پھٹنے کا بھی سوال نہیں ہوتا۔ فالق الاصباح، فالق الحب والنوا، رب الفلق، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر فلق کا لفظ کتنی کثرت کے ساتھ آیا ہے، قل اعوذ برب الفلق، پھٹ جانا۔ فلق، تو سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق، پھٹنے کے بعد دو فرق بنیں گے، دو حصے بنیں گے، تو ہر حصہ جو ہے کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور پھر اسی وقت ہم نے پہنچا دیا وہاں دوسروں کو بھی، یعنی جب یہ پھٹ گیا سمندر اور حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، عین اسی وقت یہ بھی پہنچ گئے، اور یہ جو ہے وہ انہوں نے سمجھا کہ یہی بات ہمارے لیے بھی ہوگی اور ہم بھی اس کے اندر جو ہے اسی راستے سے ہو کر ان کا تعاقب جاری رکھیں۔ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سب کو جو ہے نجات دے دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور پھر ہم پچھلے جو آئے تھے ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، اس میں ہے نشانی، اگر تو کسی کو نشانی چاہیے تو اس میں دیکھیں، اگر تو ان چیزوں کے اندر نشانی تمہیں نظر نہیں آ رہی تو کوئی بڑے سے بڑا معجزہ بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھول سکے گا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس میں خطاب ہے مسلمانوں کی طرف، حضور کی طرف، اے نبی آپ خواہ کتنا ہی چاہیں ان کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ زبردست ہے لیکن رحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی اس قسم کا کوئی حصی معجزہ نہ دکھائے جس سے کہ ان کی مہلت ختم ہو جائے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ذرا ان کو سنائیے پڑھ کر ابراہیم کی خبر، اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، جبکہ انہوں نے کہا اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، ان کا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم ان کا اعتکاف کرتے ہیں، دھیان لگا کر بیٹھتے ہیں ان پر۔ قال هل يسمعونكم او اذ تدعون، ان کا کہ کیا جب تم انہیں پکارتے ہو، ان سے بات کرتے ہو، دعائیں کرتے ہو، گڑ گڑاتے ہو ان کے سامنے تو یہ تمہیں سنتے ہیں تمہاری بات؟ او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، اب اس کا جواب تو نہیں دیا بلکہ بات کیا کہی، بلکہ ہم نے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو پایا یہی کام کرتے ہوئے، وہ یہی کرتے تھے، اسی طرح پوچھتے تھے، یہی ان کی رسم تھی، یہی ان کی ریت تھی، یہی طریقہ تھا، تو ہم نے وہی اختیار کر لیا۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، تو اب وہ چیلنج کا انداز حضرت ابراہیم کا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بھلا دیکھو یہ جنہیں تم پوجتے ہو، انتم وآباؤکم الاقدمون، جنہیں تم بھی پوجتے ہو تمہارے پچھلے باپ دادا پوجتے تھے، فإنہم عدو لی، یہ سب میرے دشمن ہیں، یعنی میں ان کی دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ الا رب العالمین، بس میرا تو ساتھی، میرا دوست جس پر میرا ایمان ہے، جس پر میرا توکل اور تکیہ ہے، وہ صرف ایک ہے، رب العالمین، الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے،
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اب دیکھیے نوٹ کیجئے، مرض کو اپنی طرف منسوب کیا، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ تو مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے کہ جو مجھے مارے گا، مجھ پر موت طاری کرے گا، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے کہ جس کی مجھے بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے یوم الدین کو، جزا و سزا کے دن۔ رب ہب لی حکماً والحقنی بالصالحین، اب ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا رخ بدل گیا حضرت ابراہیم کا۔ رب ہب لی حکماً، پروردگار مجھے حکم عطا فرما، یعنی مجھے حکمت، دانائی، والحقنی بالصالحین، اور مجھے تو شامل کر دے اپنے صالح بندوں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے میرا ذکر جو ہے پچھلوں کے اندر اچھا ذکر باقی رہے، میرا نام لیا جائے تو اچھے انداز میں لیا جائے، میری یاد ہو تو اچھے انداز میں ہو۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والے باغ کے وارثوں میں سے، جو بھی اس کے وارث بننے والے ہیں، اے اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دے۔ واغفر لأبی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بخش دے اس لیے کہ وہ بہت بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پر ہے۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن کہ وہ اٹھائے جائیں گے سب لوگ بعث بعد الموت، اس وقت مجھے رسوا نہ کیجو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن کہ نہ کسی کے کوئی مال کام آئے گا اور نہ ہی اس کے بیٹے اسے کوئی بچا سکیں گے اللہ کی پکڑ سے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آیا اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم، سلیم کہتے ہیں سلامتی، جس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی ہو، صحت مند دل، صحت مند روح، فطرت سلیمہ، قلب سلیم، جو ان پالیوٹیڈ نیچر، ان پرورٹڈ نیچر، جو بھی ہے وہ اپنی فطرت سلیمہ لے کر، قلب سلیم لے کر اللہ کی جناب میں حاضر ہوا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب لائی جائے گی متقیوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی، نکالی جائے گی ان باغیوں کے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ اب تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے اس میں، جہنم میں، وہ بھی اور سب کے سب جو بھی ان میں باغی ہوں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ساتھ ہی ان کے ابلیس کے بھی تمام لشکر جو ہیں ان کے اس کے اندر جھونک دیے جائیں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، اور پھر وہ اس میں گرنے کے بعد جھگڑیں گے ایک دوسرے سے اور کہیں گے تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً ہم، خدا کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی کے اندر۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم تمہیں برابر کرتے رہے تمام جہانوں کے پروردگار کے۔ وہ اپنے معبودوں سے کہیں گے، اور شیاطین جن جو ہیں، جن کی دوستی کا دم بھرتے رہے، جن کے ورغلانے میں انہوں نے اپنی زندگی برباد کی، ان سے کہیں گے تاللہ انا کنا لفی ضلال مبین، یقیناً ہم ہی تھے بڑی کھلی گمراہی میں۔ اذ نسویکم برب العالمین، جبکہ ہم نے تمہیں برابر کر دیا تھا تمام جہانوں کے رب کے۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی مغفرت کر سکتا ہے۔ ہم نے تمہارا درجہ کر دیا، تمہاری اطاعت شروع کر دی، تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیا۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر ان مجرموں نے۔ فما لنا من شافعین، تو اب یہاں کوئی ہمارے لیے شفاعت کرنے والا نہیں۔ ولا صدیق حمیم، نہ کوئی دوست ہے جو محبت کرنے والا ہو، جو کوئی دلجوئی ہی کرے۔ فلو ان لنا کرۃ، تو اب اگر ہمیں لوٹنا نصیب ہو جائے، فنکون من المومنین، تو ہم تو ٹھیک پکے پکے مومن بن جائیں گے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مومنین، یہ ترجیحی کہلاتی ہیں آیات، بار بار یہ آیات آئیں گی ہر ایک کے بعد، ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب زبردست بھی ہے لیکن مہربان ہے۔ اب وہ پھر انبیاء و رسل جو ہیں اس ترتیب کے ساتھ، زمانی ترتیب کے ساتھ۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ کہا تھا ان سے ان کے بھائی نوح نے کہ کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پیغامبر ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کی اطاعت کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ رسولوں کی دعوت کے ہمیشہ یہ دو حصے رہے، فاتقوا اللہ یا وعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعون، اور میرا حکم مانو۔
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پہ نوٹ کرنے کا اس سورہ مبارکہ میں۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا یا اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میرا اجر یا میری اجرت مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کمی کاری لوگ ہیں ہمارے۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، انہوں نے کہا مجھے اس سے کیا تعلق، کیا سروکار کہ ان کا پیشہ کیا ہے، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئی ہے، تو مجھے اس سے کیا غرض ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طور سے۔ اب حضرت خباب بن الارت جو ہیں وہ لوہار تھے، تو اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں، کوئی اس کے اندر کوئی گراوٹ کی بات نہیں۔ تمہارے معیارات اپنی جگہ پر ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ جو دولت والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ باعزت ہیں، اور جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، نہیں ہے ان کا حساب مگر میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں شعور ہوتا۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان اہل ایمان کو جھڑکنے والا یا دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کر دینے والا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، تم ہو جاؤ گے سنسار ہونے والوں میں سے۔ قال رب ان قومی کذبون، انہوں نے فریاد کی پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم، تو اب فیصلہ کر دے، اعلان فرما دے فیصلے کا میرے اور ان کے مابین، فتحا کھلا فیصلہ، ونجنی ومن معی، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو، من المؤمنین اہل ایمان میں سے، فانجیناہ ومن معہ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون، اس کشتی میں کہ جو بھری ہوئی تھی، لدی ہوئی تھی، اس لیے کہ تمام حیوانات کے ایک ایک جوڑا جو ہے اس کے اندر رکھا گیا تھا تاکہ یہ سلسلہ جو بھی تھا، جو بھی تخلیق ہوئی ہے اس کا سلسلہ جاری رہے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے باقیوں کو جو بھی تھے ان کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد للمرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ میرا یہ خیال ہے کہ جہاں اب ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تکرار ہو رہی ہے، وہاں ترجمہ نہ کروں میں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، یہ نئی بات ہے، کیا تم بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی، صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر، تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے۔ یہ ایسی تمدن کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے، خرابی رہی ہے، ہر قوم نے چاہا کہ کوئی ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے، حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں۔ اب یہ تاج محل بنا دیا گیا، کیا اس کی افادیت؟ کروڑہا روپیہ خرچ ہوا اس وقت، یا احرام مصر بنا دیے گئے۔ اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے، تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، عبث کام کرتے ہو، وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، ایسے زوردار محل۔ وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں، چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو، الحمراء ہو، کوئی اور محل ہو، وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے، لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اذا بطشتم جبارین، اور جب تم پکڑتے ہو، یعنی کسی قوم کے اوپر حملہ کرتے ہو تو پھر تم پکڑتے ہو بڑے جبار بن کر، ظلم کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو، تمہیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، اسباب دیے ہیں، یہاں کی اچھی زمین دی ہے، زرخیز علاقہ دیا ہے۔ یہ بہت زرخیز علاقہ تھا قوم عاد کا، جو ساری چیزیں تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام و بنین، تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپایوں کے ذریعے، بیٹوں کے ذریعے، وجنات وعیون، اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود، تمہارے لیے بالکل برابر ہے، خواہ تم واعظ فرماؤ اور یا تم یہ واعظ نہ کہو، تمہارے واعظ کا ہم پر کوئی اثر نہیں۔ عظتا، تم واعظ کہو، اوعظتا
کیا خواہ تم واعظ کہو ام لم تکن من الواعظین، یا تم واعظ نہ کہو۔ ان ھذا الا خلق الاولین، جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہی پرانے جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو، فرسودہ روایات ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم پر کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، فاہلکناہم، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذبت ثمود المرسلین، اسی طرح جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں اسی طرح چھوڑے رکھے گا اللہ تعالیٰ، اسی طریقے سے چھوڑے جاؤ گے تم جیسے کہ تم رہ رہے ہو آمنین، امن میں، فی جنات، باغات میں، وعیون، اور چشموں میں، وزروع، اور کھیتیوں میں، ونخل، اور یہ کہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، طلعھا حظیم، کہ جس کے گابھے جو ہیں، جس کے خوشے بڑے ملائم اور نرم ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو بڑے پرتکلف، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو اپنے ان سرداروں کی کہ جو اسراف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ انسان، تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی آسیب کسی نے کر دیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، تمہارے مطالبے کے مطابق یہ اونٹنی کی نشانی تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن اب نوٹ کر لو ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، باری ہوگی، وہ اونٹنی جو ہے اس چشمے کا پورا پانی پی جاتی تھی ایک دن میں، اور پھر یہ کہ ان کے جو حیوانات ہیں پھر اگلے روز وہ اونٹنی جو ہے اس کا ناغہ ہوتا تھا اور ان کو پانی ملتا تھا۔ وہ چشمہ میں نے دیکھا ہے، میں گیا ہوں اس چشمے پر بھی۔ ولا تمسوها بسوء، اور دیکھو اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا کسی بھی برے ارادے سے۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، تو تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کو عقر کر دیا، اس کا نہر کر دیا۔ فاصبحوا نادمین، تو وہ ہو کر رہ گئے ندامت کرنے والے، پچھتانے والے۔ فاخذہم العذاب، انہیں آ پکڑا عذاب نے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا پروردگار عزیز ہے اور رحیم ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح لوط کی قوم نے بھی مرسلین کو جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتاتون السکران من العالمین، کیا تمام جہانوں میں تم ہی ہو وہ لوگ کہ جو مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور تم نے چھوڑ دیا ہے ان کو جن کو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے لیے تمہارے رب نے عورتیں بنائی ہیں، وہ تمہارا جوڑا ہیں، ان کو چھوڑ کر اور تم جو اپنی شہوت جو ہے اس کا تقاضا پورا کر رہے ہو مردوں سے۔ ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے۔ بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم ایک بہت ہی حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے اپنے اس وعظ سے اور نصیحت سے اور ہم پر تنقید کرنے سے، لتکونن من المخرجین، تو یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، ان کا میں تمہارے اس عمل سے، تمہاری اس غلط جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے، میں بہت بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو بچا اور نجات دے ان کے عمل سے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی، حضرت لوط کی بیوی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا کر پٹخ دیا باقیوں کو جو پیچھے رہ گئے تھے۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی کہ جو ان خبردار کیے ہوئے لوگوں پر نازل کی گئی۔
ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی، وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ ہیں بن والے، یہ قوم شعیب کے لیے یہ لفظ پہلے بھی آیا ہے، مدین والے یا بن والے، ایکا، اور اصحاب ایکا نے بھی جھٹلایا رسولوں کو۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانوں کو پورا بھرا کرو اور لوگوں کا سودا کم نہ کیا کرو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، وزن کیا کرو، تولا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گھٹایا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، واتقوا الذی خلقکم، اور ڈرو اس سے جس نے تمہیں پیدا کیا، والجبلۃ الاولین، اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، جو پہلی مخلوق تھی اس کو بھی پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم نے کہا کہ بس ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہم جیسے انسان۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، گمان غالب یہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، تو اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، انہوں نے فرمایا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کرتوت اس کے سامنے ہے، تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اس کے علم میں ہے، میری دعوت پر جو تم نے رد عمل ظاہر کیا وہ اس کے علم میں ہے۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہیں آ پکڑا سائبان کے دن کے عذاب نے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اوپر سے پہلے وہ عذاب کی جو شکل آئی ہے کوئی ایسی تھی جیسے کہ سائبان ان کے سروں کے اوپر طاری ہو گیا ہو۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور اے نبی آپ کا پروردگار عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ابھی ان کی رسی دراز کرنا چاہتا ہے، انہیں مہلت دینا چاہتا ہے، اس لیے جو ان کا مطالبہ کسی حصی معجزے کا ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا۔